بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً 100 سے بحث اور براعت میں تمام ہو چکی ہے. اب چند امور باقی رہ گئے جس کو تنبیہات کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے. اس میں سے پہلا امر یہ ہے کہ شبہ موجود کیا اس میں عقل و نقل کے لحاظ سے اصل براعت جاری ہو سکتی ہے یا نہیں. اس طرح شبہ وجود کلیہ کلیہ میں یا شبہ تحریم کلیہ کلیہ میں ہم اصل براعت جاری کرتے تھے اور وجودیہ میں تو ہمارے ساتھ اخباری بھی موافق تھے. تو کیا شبہ مصداقیہ میں بھی اصل براعت جاری ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اصل براعت اس لیے کہ شبہ موجودیہ کا منشأ شبہ روایات نہیں بلکہ اشارے کی طرف سے کوئی شبہ نہیں ہے. شبہ اس کا خود امور خارجیہ یا امور خارجیہ اشیاء خارجیہ اشتباہ ہو گئی کہ شراب ہے یا شراب نہیں ہے یا یہ کہ تعارض نصین کی وجہ سے اجمال نص کی وجہ سے یا فقدان نص کی وجہ سے وہاں نص موجود ہی نہیں. یہ نص ہے تو مجمل ہو گئی ہے، یہ نص ہے تو ٹکراؤ تعارض موجود ہے. اجمال نص تعارض فقدان نص جو ہے یہ یا اشتباہ ہے امور خارجیہ کی وجہ سے وہاں پر بس یہ مائع خارجی طبیعتاً شراب ہے یا شراب نہیں بلکہ خل ہے. خل ہے نا سرکار کیا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے. تو کہے گا کیا شبہ موضوعیہ یعنی ایک شیء خارجی میں شامل ہے. اس کا اشارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہ تو شراب کے ماہرین بتائیں گے کہ شراب ہے یا نہیں. شراب پینے والے بتائیں گے، شراب بیچنے والے بتائیں گے، شراب بنانے والے بتائیں گے. ان کو پتہ ہے. اس کا مجتہد سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجتہد بھی بیچارہ کیا پتا کہ شراب کیسی ہوتی ہے، اس نے پوری زندگی میں دیکھی بھی نہیں ہوگی کیسی ہوتی ہے، اس کو تو کچھ نہیں پتا. وہ تو کہے گا شراب ہے تو حرام، اگر شراب نہیں ہے تو حرام نہیں ہوتا. وہ تو حکم بتا سکتا ہے، لیکن شراب ہے کہ نہیں تو دکاندار بتائے گا، بنانے والا بتائے گا، پینے والا بتائے گا کہ شراب ہے کہ نہیں. ایک دفعہ ہم لوگ گزر رہے تھے ایک ملنگ پارٹیوں کے درمیان سے، تو میں نے کہا کہ جو ہے یہاں پر کچھ چرس کی بو آ رہی ہے. تو ہمارے ساتھی کہہ رہے مجھے تو یہی نہیں پتا کہ چرس کی بو ہوتی کیسی ہے. کیونکہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے. اب اس کو کیا پتا بیچارے وہ سادی سیدھا سادہ آدمی تھا، اس نے کہا نہیں کیا پتا. میں تو ساری بوئیں سنتا ہوں لیکن مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ چرس کی بو کیسی ہوتی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں تو ان کو کیا پتا بیچارے کو کیا ہوتا ہے. تو جس کو پتا ہے کہ سن کر کے وہ پریکٹس ہو گئی تو اس کو اندازہ ہوتا ہے نہیں شراب یا شراب کا نشہ ہے یا چرس کا نشہ ہے. بعض لوگ بریانی کی بو محسوس کرتے ہیں، مچھلی کی بو محسوس کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بریانی اور مچھلی کو پتہ ہی نہیں بو کیسے پتہ چلتا. حالانکہ وہ کھا بھی رہے بو محسوس نہیں کرتے، وہ تو کھاتے
جاتے ہی نہیں چرس کو, شراب تو دیکھی نہیں اس میں جا رہا, تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ چرس کی بو آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو سوچتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ موضوع خارجی کی تشخیص کرنا ہے کہ شراب ہے یا خل ہے. خل سرکار ہے, یہ جو ہے یہ مجتہد بیچارے کو نہیں پتا ہے. وہ تو صرف حکم بتائے گا کہ اگر شراب ہے تو حرام ہے, اگر خل ہے تو جائز. صرف وہ حکم بتا سکتا. مجتہد کو یہ پتا, کیا پتا کہ شراب ہے کہ نہیں. وہ تو پینے والے کو پتا ہے, بنانے والے کو پتا ہے, کہ بیچنے والے کو پتا ہے. مجتہد کو بیچارے کو کیا پتا. اس کے ذمہ ایک مسئلہ آ گیا, تحقیق و تحقیق مسئلہ ہے, وہ بھی آ جائے تو اچھا ہے. پیر صاحب نے ہم نے پوچھا کہ ہم یورپ کے اندر جس دکان میں چلے گئے وہاں پر سور اور شراب اور یہ چیزیں بکا کرتی, اور ہم اس دکان میں وہ چیزیں نہ رکھے تو دکان چلتی نہیں, کیونکہ ہر آدمی اس کا استعمال کر رہا ہے, شراب اور سور. پھر اپنی دکان میں یہ رکھنا جائز نہیں ہے اس بہانے سے کہ اس کے بغیر دکان چلتی نہیں ہے. تو انہوں نے ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا کہ اچھا پارٹنرشپ میں کوئی دکان ایسی کھول سکتے ہیں کہ دونوں کا آدھا آدھا حصہ ہو اور اس میں شراب اور سور رکھا جائے وہاں پر, لیکن ہمارا حصہ اس کے اندر نہ ہو. کیا ایسی پارٹنرشپ اختیار کر سکتے ہیں؟ ہاں وہ کر سکتے ہیں. اس پارٹنر سے یہ کہتے ہیں بھائی شراب کے معاملات میں اور سور کے معاملات میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اس دکان کے. بس تو آپ کا جو مسئلہ پارٹنرشپ کا حل ہو جائے گا, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ دکان کھول سکتے ہیں پارٹنرشپ لوگوں کے ساتھ. اس خالی پارٹنر کو یہ بتا دیں کہ شراب میں اور سور میں ہمارا حصہ ہے. وہ تو کھول کے رہے گا, ہم نہیں کریں گے, کھول کے رہے گا. تعاون اس کو نہیں کہتے, تعاون کے تعاون اس کو نہیں کہتے. تعاون کی تعریف ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ پارٹنرشپ میں کھولیں اور اس سے کہہ دیں کہ ہم سور کے معاملات میں اور شراب کے معاملات میں آپ کے ساتھ شریک نہیں. اس کے بعد آپ نہ چھوڑ دیں. تو کہا کہ پھر پروفٹ میں کیا حصہ ہوگا؟ کہا دونوں آدھا آدھا رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں, پروفٹ میں دونوں برابر ہے. لیکن آپ جب وہ کہہ چکے تو آپ کو پروفٹ میں سے وہ والا حصہ ملے گا کہ جو شراب اور سور کے علاوہ جو پروفٹ آیا اس میں سے آدھا حصہ ملے گا. تقسیم برابر کرے, یعنی 100 میں فائدہ اس میں 50 آپ نے ہاں صحیح ہے. لیکن اس کو کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کا قانون. قانون چلتا ہے یہاں پر, قانون یہ ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کا قانون چلتا ہے. آئیے ایڈجسٹمنٹ کے قانون کو بتائیں گے. ایڈجسٹمنٹ کا قانون یہ ہے کہ ہم نائی کی دکان پر گئے اور نائی نے ایک آدمی کے بال بھی بنائے, اپنے گلے میں پیسے ڈال دیے, اور پھر داڑھی بھی مونڈی جو حرام ہے. جیسے پیسے لینا بھی حرام ہے, داڑھی مونڈنا بھی حرام ہے. پیسے بھی حرام ہے اور کام کرنا یہ داڑھی مونڈنے کا وہ بھی حرام ہے. دونوں حرام ہے, ڈبل حرام ہے. ایک تو داڑھی مونڈنا حرام ہے, دوسرا اس کے پیسے لینا, پیسے خرچ کرنا بھی حرام. پیسے جو ہے وہ حلال نہیں ہو. جس زنا کے پیسے حلال نہیں ہوتے, شراب کے پیسے حلال نہیں ہوتے, سود کے پیسے حلال. اس طرح جو ہے یہ بھی حلال نہیں ہے, پیسے بھی حلال نہیں. اور ہونا ایک تو مونڈنے کا حرام, دوسرا حرام پیسہ خرچ کرنے کا حرام, دو حرام. تو بات چل رہی تھی کہ نائی نے دونوں پیسے گلے میں ڈالے اور بالکل مکس ہو گئے. وہ تو پورے دن جو ہے کوئی کسی کی داڑھی مونڈتا ہے, کسی کی بال کاٹتا ہے, کسی کی داڑھی مونڈتا ہے, کسی کی بال کاٹتا ہے, تو پیسے جمع ہوتے رہے. اب آپ نے
یہ دیکھا کہ اس کو ہم نے 100 روپے دیے گاڑی کی خط بنانے کے لیے، 50 روپے اس نے ہم سے لیے اور 50 روپے واپس کر دیے، 100 میں سے 50 روپے واپس کر دیے. اور وہ پتہ ہے گلے سے نکال کر ہی تھی، ہم اس 50 روپے کو ایڈجسٹ کریں گے کہ جو اس کے بال کاٹنے کے پیسے ہیں اس میں سے نکال کے دیں. تو یہ ایڈجسٹمنٹ کا قانون چلتا ہے. ہم بس ہم اپنی نیت یہ ذہن میں رکھیں گے، ہم ہمارے پاس میں حلال اس وقت تو ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بس لے کر چلے جاتے ہیں. تو نہیں، اب رکھنا پڑے گا، آپ رکھیں کہ بھائی یہ ہم حلال والے پیسے لیں. آج تک ہم نے تو یہ نیت نہیں کی، آج سن رہے تو ہاں نہیں، نیت نہیں کہ آپ کیا بھی رہتا ہے، دل میں بھی ہے، دل کے لاشعور پہ بھی ہے تو کافی ہے. لیکن مسائل شرعی سیکھنے سے آدمی پھنستا نہیں، بلکہ جو بہت سی چیزوں میں نکل جایا کرتا ہے، تو نہیں پتہ ہوتا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح بینکر کے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ بینک والے لوگ سود کا پیسہ بھی گھر میں لے کر آتے ہیں، اور وہ سارا کا سارا سود کا نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ بینک کے اندر سود کی نوکری کر بھی رہا ہے تو 2 گھنٹے سود کی نوکری ہوگی، باقی 6 گھنٹے تو اس کی اپنی جو ہے صحیح سیلری ہے، اس لیے اس کا مال مخلوط ہو گیا. ہم لیکن اس کے وہاں پر کنڈے رکھے یا مجلس رکھی یا کوئی اور جو ہے تقریب رکھی جس کے اندر ہم شرکت کر رہے ہیں. پہلے تو بینکر کے وہاں پر لوگ کھانا کھانے نہیں جاتے تھے، کہتے وہ سود کا مال ہم کیسے جائیں. لیکن شریعت کے پاس ایک حل موجود ہے کہ بینکر کے گھر پر بھی جا کر آپ کھانا کھا سکتے ہیں. جو حرام کام کرتے اس کے گھر پر بھی کھانا کھا سکتے ہیں، کہ وہ ہر روزی جو ہے وہ حرام بنا کے تھوڑے اس کے بعد حلال روزی نہیں آتی. ہم جو کھائیں گے اس میں یہ نیت کریں گے بھائی ہم تو جو ہے وہ روزی میں سے کھا رہے ہیں جو اس کا حلال پیدا، حرام اس کے سر پر ہم کے اوپر، وہ جہنم میں جائے وہ جاتا رہے، ہمیں سے کیا ہوگا. ہم تو حلال روزی ہماری طرف سے زبردستی ہے. شریعت کا قانون، ایڈجسٹمنٹ کا قانون شریعت کا قانون ہے، ہم لوگوں نے شریعت کا قانون. سر یہ ویسے آپ کی بات بہت بہترین بات میں عرض کیا، ہم لوگ اس بینک میں پیسے ATM سے لا کے نکالتے ہیں، اگر یہ قانون نہ ہو تو پھر وہ سود والا پیسہ ہاں سب مکس ہو گیا، ہم بینک میں رکھ ہی نہیں سکتے پیسے، کہیں بھی نہیں رکھ سکتے کچھ بھی. یعنی آدمی ایلیولی نہیں کر سکتا، کسی پہ سے ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا. اسے ایڈجسٹمنٹ کا قانون ہوا کرتا. تو وہاں پر جو فورن کے اندر انسان پارٹنرشپ میں جو دکان کھول رہا ہے اور ہمارا پارٹنر سور اور شراب کے دکان میں رکھ رہا ہے، تو اس سے ہم کہہ دیں گے کہ بھائی اس شراب اور سور کے معاملے میں ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہیں، آپ جانے آپ کے کام نہیں آتے. چاہے کوئی معاہدہ لکھا ہو بھی نہیں، بس ہم نے کہہ دیا بس کافی ہے. یہ یقین بھی ہے کہ اس میں وہ پیسے بھی شامل ہیں. ہاں پھر بھی ہمارا ایڈجسٹمنٹ کریں، ہم کہیں گے ہمارا حلال سے تعلق ہے، ہمارا حرام سے کوئی تعلق ہے، وہ کافی ہے. تو یہ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں. اس لیے جو ہے اپنی دکان کھولنے کی بڑی مصیبت یہ کہ وہاں پر شراب اور سور رکھنا پڑتا ہے اور اپنی دکان چل ہی نہیں سکتی اس کے بغیر. اس لیے جو پارٹنرشپ میں اگر کوئی کھولتا ہے اس سے کہہ جائے پارٹنر سے کہ بھائی شراب اور سور سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. امریکہ میں ایک مولانا صاحب نام نہیں لینا تو کہتے کہ وہاں پہ اس وقت کھولا ہوا اس کے اندر شراب اور سور کا گوشت، ہاں اس کے بغیر چلے گی نہیں دکان کو، چلے گی. پارٹنرشپ میں نہیں ہے، اس کے اپنی ذاتی ہے، وہ تو حرام کا ہے، پھر حرام ذاتی ہے تو حرام. پارٹنرشپ میں ہو تو جائے. ہاں ایسا پارٹنرشپ میں ہونے کے ساتھ اپنے ساتھی کو بتانا ہے کہ سور اور شراب اس سے ہمارے معاملے کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جو صرف حلال کام کے حصہ ہیں. ہاں کھانا کھا سکتے، ٹھیک ہے، اس کی ہر کمائی حرام نہیں ہے. ہاں لیکن ہمارے پاس ایک ایڈجسٹمنٹ کا قانون ہے. ایڈجسٹمنٹ کا قانون یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے حلال حرام ہے، تو ہم جو کھائیں گے اس میں ایڈجسٹ کریں گے حلال، بس یہ ہمارے پاس ایک شریعت نے قانون دیا ہے. بیماری ہونے کے باوجود اس کے لیے حرام کہ وہ جو کھا رہا ہے پتہ نہیں حلال حرام. ہمارے لیے ایک الگ سے قانون دیا گیا کہ باہر کے لوگ یہ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. سارے ویسے تو
آپ زہر کھا لیں، آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کے لیے جائز ہے، لیکن زہر مار کے رہے، زہر نہیں چھوڑے گا۔ جائز ہونا الگ بات ہے، آثار وضعی الگ۔ ہم آثار وضعی سے تو کوئی گفتگو نہیں کریں، وہ التماس سے دعا ہوتا ہے۔ بھائی آپ جو ہے وہ کھاتے اس کے پیسے سے چائے پیتے ہیں تو اس میں کیا اثر وضعی ہو؟ چائے اس میں کیا اثر وضعی ہو؟ چائے پیتے اس کے پیسے، وہ شراب تھوڑی پی تو اثر وضعی آ جائے گا۔ حرام مان لی ہے نا، وہ چائے حلال ہے، وہ حلال ہے۔ اگر آپ نے حرام چائے پی لیے تو آپ کے لیے جائز ہے، لیکن حرام کا اثر آ کے رہ جائے، حرام کا اثر نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتا، آثار وضعی ختم نہیں ہوگا، آثار وضعی اپنی جگہ پر بات۔ شریعت ظاہر کے طور پر آپ کو اجازت دے رہی ہے، باطن میں کیا ہے اس کے لیے آپ خدا کے وہاں پر معذور رہیں۔ حرام کھا لیا تو جو ورزی ہے اس میں کیا مرتب ہوں گی؟ اثر وضعی یہ ہے کہ آپ کو جو ہے انسانوں کی اصلی شکل نظر نہیں ہے، کہ آپ کو انسان ظاہر میں انسان نظر ہے۔ مثال کے طور پہ ٹھنڈی کا جو بات ہے، یہ نماز شب چھوٹ جائے گی، نماز شب پڑھتے ہیں تو بہت ساری توفیقات انسان کی سر ہو جائے، اول وقت میں نماز نہیں پڑھ سکیں گے، بہت ساری توفیقات سر ہو جاتی ہے، انسان حرام کی طرف مائل ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ۔ اس لیے جو ہے علامہ ہندی کا جو واقعہ ہے، علامہ ہندی جو ہے ان کے فرد فخر محمد یا خود علامہ ہندی کا کوئی بات ہے کہ وہ جب جو ہے درس دینے کے لیے گئے تو ان کے سامنے جو ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی اصل شکل نظر آنے لگی، وہ دیکھتے رہے، کسی کو درس نہیں دے سکے، سب کوئی کتا نظر آ رہا ہے، کوئی بلی نظر آ رہا ہے، کوئی سور نظر آ رہا ہے، کوئی گیدڑ نظر آ رہا ہے، کوئی لومڑی نظر آ رہا ہے، تو کیا کسی کو ڈرتے ہیں؟ تو اہل محلہ نے آ کر کے جو ہے شکایت کی علامہ ہندی سے، ان کی فرزند کی کہ وہ تمہارے فرزند آئے لیکن ان کے درس دیا نہیں، خالی شکر وہ ممبر بیٹھے گئے دیکھتے رہے لیکن کچھ کیا نہیں۔ تو علامہ ہندی نے کہا آج سے جو ہے پہلے جو ہے آپ ممبر کو بٹھانے سے پہلے ان کو کھانا کھلا دیا، پھر ان سے درس دینا۔ انہوں نے کھانا کھلا دیا، اب دیکھو تو درس دینے لگے۔ کہا یہ کیا کھانے کا کرشمہ ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ ہمارے یہاں پاک و پاکیزہ کھانا کھاتا تھا، اس لوگوں کی اصلی شکل اس کا ان کو نظر آتی، آپ کو لوگوں کو ملاوٹ والا کھانا ہے، اس لیے اس کا کھانا کھا کے وہ ان کے دل میں وہ پوری اصلیت چلی گئی اور جو ہے وہ انسانوں کی شکلیں نظر آنے لگی، تو اس کے بعد درس دینے لگے۔ یہ وہ آثار وضعی تو ہوتے ہیں، جائز ہونا الگ بات ہے اور آثار وضعی مترتب ہونا الگ بات ہے، دونوں الگ الگ۔ اچھا پھر جو ہے انہوں نے مسئلہ پوچھا، مسئلے کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی، مسئلہ پورا ہو جائے۔ مسئلہ انہوں نے پوچھا کہ اچھا یوروپ میں ہم اس طرح اگر پارٹنرشپ میں کام کر سکتے ہیں بتائیے کہ اگر ہمارا کوئی مکان ہو، ہم شراب و سور والے کی دکان میں کسی کے پارٹنرشپ میں ہم ان کو دکان کھولنے کے لیے دیں تو جگہ ہماری کام ہو کا ہے، جگہ ہماری مال اور کام ہو کا ہے، اس وقت آپ کیا ایسی پارٹنرشپ کی اجازت دیں جہاں پر سور اور شراب رکھی جائے؟ لیکن نہیں، وہاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ جگہ میں بارہ ہماری جگہ استعمال ہو رہی ہے حرام کام کے لیے۔ جس طرح گاڑی میں شراب لائی جا رہی ہے، گاڑی میں سور لایا گیا تو وہ خرید و فروخت میں جائز نہیں ہوا۔ اسی طرح اس کو اپنے مکان کے اندر چیزیں رکھنا یا اپنے مکان کے اندر بینک کھولنا، اپنے مکان کے اندر شراب رکھنا، اپنے مکان کے اندر سور رکھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے دو الگ الگ مسئلے بن جاتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہاں پر بھی یہی پیش آیا کہ شبہ موضوع یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ شراب ہے یا سرقہ ہے، اور یہ تشخیص دینا مجتہد کا کام نہیں ہے، یہ جو ان کے ماہرین ہیں وہی تشخیص دیں، شراب پینے والا، شراب بنانے والا، شراب بیچنے والا،
اسی سے بات کی کہ شراب بیچنے کی بات کی. شراب بیچنے والا ان کو پتا ہوتا ہے کہ شراب ہے بھی یا نہیں. تو چونکہ یہ امور خارجیہ سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے یہ مسئلہ پیدا ہوگا. کیا شبہ موضوع میں اصطلاحات جاری کر سکتے ہیں. اس طرح شبہ حکومت تعلیمیہ میں شبہ حکومت وجودیہ میں اصطلاحات جاری کرتے تھے جس میں اخبار حکومت وجودیہ میں ہمارے ساتھ تھے, تعلیمیہ میں ہمارے ساتھ نہیں تھے. تو کیا شبہ موضوعیہ میں اصطلاحات جاری ہو سکتی ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں اس مطلب کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ تکلیف کا تعلق جس متعلق سے ہوا کرتا ہے اس متعلق کی چند قسمیں ہوا کرتی ہیں. تکلیف کا تعلق کبھی طبیعت سے ہوا کرتا ہے. طبیعت بما ہوا طبیعت, کبھی طبیعت سے بما ہوا افراد موضوع ہوا کرتا ہے. کبھی طبیعت سے افراد بما ہوا مجموع الموضوع, مجموع کے اعتبار سے موضوع قرار. آئیے ان تینوں کی وضاحت آپ کے سامنے پیش ہے. کہتے ہیں کہ کبھی موضوع یہ ہوا کرتا ہے کہ تکلیف کا تعلق طبیعت سے بنا پہ عام استغراقی اکرم کل عالم, کل عالم عام استغراق, اس میں ہر فرد ایک مستقل حیثیت تکلیف رکھتا ہے, مستقل تکلیف رکھتا ہے. زید کا بھی کرام کرو اگر عالم ہے, عمر کا بھی کرام کرو اگر وہ عالم ہے, بکر کا بھی کرام کرو اگر وہ عالم ہے. تو یہ عالم میں ہر فرد ایک مستقل تکلیف رکھتا ہے, مستقل ایک ذمہ داری رکھتا ہے, اور ہر فرد میں کسی بھی فرد کی مخالفت کی تو ہر فرد کی اطاعت میں ثواب ہے اور ہر فرد کی مخالفت میں عقاب ہے. مثلا ہم نے 99 افراد عالم کا احترام کیا, ایک فرد کا احترام نہیں, ایک فرد کی نسبت سے ہم گناہگار ہیں, کیونکہ ہر فرد مستقل ایک تکلیف کا عنوان رکھتا ہے. عام استغراقی میں عام جو تمام افراد کو شامل کرتا ہے اس میں اس طرح سے ہوتا ہے. جبکہ اس کے مقابل میں طبیعت بے عام میں مجموعی, عام میں افرادی نہیں, عام میں استغراقی نہیں, بلکہ عام میں مجموعی. اگر کا اکرم کل عالم تو اکرم کل عالم میں مجموع عالم کو چلا, اور ایک تکلیف ہے, 100 تکلیف نہیں ہے. یہاں پر ایک تکلیف ہے کہ مجموع 100 عالم کا اکرام کرو. مجموع میں سے ایک فرد کم ہو جائے تو اطاعت وجود نہیں ہے. چاہے 99 اپنے فرد علماء کا اکرام کرے پھر بھی اطاعت وجود میں نہیں ہے کہ وہ کہہ لگے کہ آپ نے نافرمانی کی, آپ نے کلی طور پر تکلیف کی نافرمانی کی, کیونکہ مجموع اللہ کو چاہیے. جیسے جو انہوں نے پیش کیا کہ 12 اماموں کی اطاعت کے مجموعے کو کہا جاتا ہے کہ اطاعت کی. قرآن کی ہر آیت کی اطاعت کرنے کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کو مانتا ہے. اسی طرح عقائد میں جتنے بھی ہمارے مضبوط عقائد ہیں ان سارے کے سارے عقائد کو مانتا ہے. ان میں سے ایک عقیدے کو بھی چھوڑ دیا تو شیعہ اثنا شرعی نہیں رہے گا. مثلا توحید کو مانتا ہے, عدالت کو مانتا ہے, نبوت کو مانتا ہے, امامت کو مانتا ہے, قیامت کو نہیں مانتا ہے. مثلا
ایک کو بھی نہیں مانے گا تو اس کا مطلب یہ کہ مجموع کو مانے. مجموع ہے عقائد، مجموع امام، مجموع قرآن کی آیات. کسی ایک قرآن کے آیات کو نہ مانے تو مسلمان نہیں رہے گا، پورے کو ماننا. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہوتا، پورے صحیح عقائد مان، صحیح جو ہے امامت کو مان، صحیح قرآن کی آیت کو مان، یعنی پورا مان. اس میں ذرا بھی نکل نہیں سکتا باہر. اگر ذرا سا بھی نکل گیا وہ کہلائے گی مخالف ہے. قرآن کی ایک آیت کو بھی نہیں مانی. حتیٰ یہ جو ہے قادیانی لوگ سب کو مان رہے بالفرض، صرف پیغمبر کی ختم نبوت کو نہیں مانتے جو قرآن کی آیت بھی کہ پیغمبر خاتم الانبیاء ہے، تو بس اس کے نتیجے کافر ہو جائیں گے. اس لیے قرآن کی ایک آیت کو بھی انکار کفر کے مترادف ہے. امامت کے بھی ایک امام کو نہ مانے تو گویا کہ وہ شیعت سے خارج ہو جائے گا. عقائد میں بھی کسی ایک عقیدے کو نہ مانے تو شیعت سے خارج ہو جائے گا. پورا مان، کہیں پر ایک چیز بھی چھوٹے نہ. اس کو کہتے ہیں طبیعت کو بعنوان عموم مجموعی ماننا. اور یہ صرف وجود کے مرحلے میں نہیں ہے، نہیں کے مرحلے میں بھی یہ کہا کہ شراب نام ہر فرد کے افراد شراب کو نہیں پینا ہے. اگر ایک فرد کو بھی پیا، اگر عام میں استغراقیت 99 کا ثواب ملے گا، ایک کا گناہ بھی اپنی طرف سے ملے گا اگر ایک فرد شراب کو پی لیا. لیکن اگر لا تشرب الخمر میں اگر عام میں مجموعی لے لیں تو اس کو ایک فرد بھی انجام نہیں دے. 100 کے 100 جام شراب کے چھوڑ دیں وہ ایک فرد بھی انجام نہیں دے. اگر ایک فرد بھی انجام دے وہ کہ 99 فرد بھی انجام نہیں دیا. کیوں ہے عام میں مجموعے میں اس طریقے سے پورے مجموعے کو انجام نہیں دینا. اگر مجموعے میں سے ایک فرد بھی اگر چلا گیا تو اس کو پورا اطاعت کا دائرہ ہی ختم ہو گیا. جیسے نماز میں آپ مجموعی نماز کو چاہے رکن ہو چاہے غیر رکن بھی انسان جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اس کے نتیجے نماز باطل ہو جائے گا. نماز کے اندر چاہے رکنی ہو چاہے غیر رکنی ہو، کسی بھی اجزاء کو انسان چھوڑ دے تو اس کے نتیجے کے اندر پوری نماز باطل ہو جائے. ارکان کی خصوصیت کہ غلطی سے بھی اگر چھوٹ جائے یا ذرا ہو جائے نماز باطل ہو جائے. لیکن وہ جو رکنی ہے وہ تو غلطی سے بھی چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو. لیکن غیر رکنی اجزاء نماز اس میں بھی اگر جان بوجھ کے اگر بھی چھوڑتا ہے تو پوری نماز باطل ہو جائے. مثلا جان بوجھ کے الحم چھوڑ دیا، الحم رکن نماز نہیں ہے، قیام جو ہے وہ رکن نماز ہے. لیکن ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ پوری نماز اس کی بات ہے کیا ہم ہی نہیں پڑھ سکتے. لا صلاۃ الا بطہور، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب مثلا، یہ نماز باطل ہو جائے گی. بس رکنی اور غیر رکنی میں فرق نہیں. اگر ایک جز کا فوت ہو گیا پوری نماز، حالانکہ پوری نماز بالکل صحیح پڑھی لیکن ایک چیز چھوٹ گئی تو پوری نماز چلے. یہ کہتے ہیں عام میں مجموعی، عام میں مجموعی. بس جس طرح واجبات میں عام میں استغراقی افرادی ہوا کرتا ہے اور عام میں مجموعی ہوا کرتا ہے، اس طرح سلب میں بھی ہے، نیکی والی طرف میں بھی ہے کہ لا تشرب الخمر میں کبھی عام میں استغراقی ہے تو 99 فرد کا ثواب ملے گا، ایک فرد جس کی مخالفت کی ہے اس کا عقاب یہ ہو. اگر عام میں مجموعی ہو تو ایک فرد کو چھوڑنے کے لیے گویا کہ 100 کے 100 فرد کا نہیں دیا، 100 کی 100 شراب کی مخالفت کر دیا. 999 کی نہیں کر رہے ہیں.
لیکن ایک ان کی اطاعت کر رہا ہے، اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں شرک خود بخود وجود میں آ گیا ہے۔ تو مثالیں تو خود آپ بھی بنا سکتے ہیں، ناصرا مرحبا میں ناصرنا آغا وحید خراسانی کا وہ یہی کہ آپ مثالیں خود اپنے ذہن کی تشکیل سے خود ہی بنا سکتے ہیں۔ تو بات آپ کے سامنے آ گئی شعور الوہیہ میں پہلے متعلق کو سمجھنا، متعلق کبھی اشتباہ امور خارجیہ ہوا کرتا، کبھی متعلق جو ہے عام میں استغراقی افرادی ہوا کرتا ہے، اکرم کل عالم آتشم الخام، کبھی عام میں مجموعی ہوا کرتا، اس میں مجموعے کی اطاعت کا ایک فرد بھی چھوٹنا نہیں چاہیے، نہ اس بات میں نہ منفی، تو پوری اطاعت کر لیں گے وہ اللہ اطاعت نہیں کہلائے گی۔ بس یہ چند امور اور ذکر ہوں گے اور اس کے بعد شعبہ موضوعیہ کی اصل گفتگو شروع ہے۔ صلی اللہ